اگر کسی بے گناہ کو صرف اس لیے پھانسی دے دی جائے کیونکہ اس کی انگلیوں کے نشان ایک گولی پر موجود تھے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایک غریب شوگر کا مریض جو روزانہ صبح صرف اپنی جان بچانے کے لیے واک پر نکلتا ہے، ایک ویران راستہ، زمین پر پڑا ایک گولی کا خول اور ایک لمحے کی لاپرواہی جو چند دن بعد ایک پورے خاندان کو اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے۔ آج کی کہانی انصاف، سچ اور وقت کی اس جنگ کی ہے جس میں سچ تو جیت گیا مگر بہت دیر سے۔ کہانی کا عنوان ہے لمحہ بھر کی کوتاہی۔ گاؤں کا نام کسی سرکاری ریکارڈ میں شاید موجود نہ تھا، مگر نقشے پر ایک مدھم سا نقطہ ضرور تھا۔ کچی اینٹوں کے گھر، مٹی کی گلیاں اور کھیتوں کے بیچ سے گزرتا ایک لمبا سنسان راستہ، یہی اس گاؤں کی پہچان تھا۔ اسی گاؤں میں اللہ دیتا رہتا تھا۔ اللہ دیتا کوئی خاص آدمی نہیں تھا، نہ کوئی اثر و رسوخ، نہ زمینیں، نہ اولاد کا سہارا۔ عمر 50 برس کے قریب، جسم دبلا، چہرے پر مستقل تھکن اور آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی جو بہت کچھ کہہ کر بھی کچھ نہ کہتی تھی۔ وہ شوگر کا مریض تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر باقاعدگی سے دوا نہ لی اور روزانہ صبح واک نہ کی تو پاؤں کٹ سکتے ہیں۔ اللہ دیتا کے پاس گھر کے خراجات پورے کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ وہ دوا کہاں سے لاتا؟ اس کے پاس ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق واک کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ ہر روز فجر کے بعد اندھیرے اور روشنی کے بیچ کے اس نازک وقت میں اپنے گھر سے نکلتا اور گاؤں کے باہر اس ویران راستے پر چلنے لگتا۔ وہ راستہ عام لوگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک طرف سوکھا نالا، دوسری طرف جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑ، اور آگے جا کر ایک پرانا کنواں جسے برسوں پہلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اللہ دیتا کو وہ راستہ اچھا لگتا تھا۔ نہ کوئی راستے میں ملتا، نہ کسی کو اپنی غربت اور صحت کے مسائل بارے وضاحت دینی پڑتی۔ بس اس کے قدموں کی چاپ اور سانسوں کی بھی ترتیب آواز ہی اسے سنائی دیتی۔ وہ دن بھی باقی دنوں جیسا ہی تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور آسمان پر سورج کی پہلی کرن نمودار ہو رہی تھی۔ اللہ دیتا آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی ایک چمکتی ہوئی چیز پر ٹھہر گئی۔ وہ رک گیا، چند لمحے گھورتا رہا، پھر جھک کر وہ چیز اٹھا لی۔ وہ پستول کی گولی کا خول تھا۔ اللہ دیتا نے زندگی میں کبھی پستول قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خول کو ہاتھ میں گھمایا، اس پر بنی ہلکی سی خراشیں دیکھی، پھر دل ہی دل میں سوچا یہ یہاں کیسے آ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید شوگر کی وجہ سے، شاید کسی انجانے خوف سے۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر جیسے خود کو جھڑک کر خول واپس وہیں زمین پر رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ میرا اس سے کیا لینا دینا، اس نے خود سے کہا اور چل پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس ایک لمحے میں اس کی انگلیوں نے جو نشان چھوڑے ہیں وہ اس کی پوری زندگی کا حساب مانگنے والے ہیں۔ 2 دن بعد گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی کھیتوں میں ایک آدمی کی لاش ملی ہے، سینے میں گولی لگی تھی۔ پولیس آئی، تفتیش شروع ہوئی، سوال جواب ہونے لگے۔ اللہ دیتا حسب معمول اپنی صبح کی واک پر جاتا رہا، مگر چھٹے دن جب وہ واپس آیا تو اس کے گھر کے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ 2 سپاہی، ایک افسر، اور ان کی نظریں سیدھی اس پر۔ تم اللہ دیتا ہو؟ جی، تھانے چلنا ہے۔ اللہ دیتا کے قدم لرز گئے۔ کیوں صاحب؟ افسر نے سخت لہجے میں کہا، پتہ چل جائے گا۔ اللہ دیتا نے اپنی بیوی کو بچوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اسے حوصلہ دیا کہ جلد ہی واپس آ جائے گا۔ تھانے میں اس سے سوال پر سوال کیے گئے۔ وہ راستہ کیوں جاتا تھا؟ کس وقت؟ کیا کسی کو دیکھا؟ کیا آواز سنی؟ اللہ دیتا ہر سوال پر بس یہی کہتا، مجھے کچھ نہیں معلوم صاحب۔ پھر وہ خول سامنے رکھا گیا۔ اسے پہچانتے ہو؟ اسے پہچانتے ہو؟ اللہ دیتا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جی، میں نے دیکھا تھا۔
زمین پر پڑا تھا، میں نے بس اٹھا کر دیکھا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند دن بعد رپورٹ آئی، خول پر پائے جانے والی انگلیوں کے نشانات الادتہ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، مگر اس نے الادتہ کی دنیا الٹ دی۔ الادتہ کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ سرکاری وکیل آیا، فائل دیکھی، سر ہلایا اور بولا، کوشش کریں گے۔ کوشش، یہ لفظ الادتہ نے بہت سنا تھا، مگر کبھی اس کے حق میں پوری نہ ہوئی تھی۔ پولیس کی مار، لمبی تفتیش، بھوک، شوگر کی دوائی نہ ملنا، اس کا جسم جواب دینے لگا۔ عدالت میں اس نے بار بار کہا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، مگر ثبوت بولتے تھے اور غریب کی آواز اکثر دب جاتی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب جج نے فیصلہ سنایا، الادتہ کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس کی جیل جانے کے بعد گھر کے حالات بدترین ہوتے چلے گئے۔ بیٹے نے اسکول جانا چھوڑ دیا، بیٹی نفسیاتی مریض بن گئی، بیوی حالات کا سامنا کرتے ہوئے وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ جیل کی کوٹڑی میں دن اور رات کا فرق مٹ گیا تھا۔ شوگر بڑھ چکی تھی، آنکھوں کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ بیوی بچوں کو ہر پل یاد کر کر کے آنسو بہاتا رہتا۔ وہ اکثر سوچتا، کاش میں نے وہ خول نہ اٹھایا ہوتا۔ پھانسی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، صرف چند دن باقی تھے۔ وہ شدید دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک رات جیل کے دروازے پر اچانک شور ہوا۔ ایک شخص کسی اور جرم میں پکڑا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے اس قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہی راستہ، وہی پستول، وہی گولی۔ تحقیقات دوبارہ ہوئیں، ثبوت ملے، غلطی تسلیم کی گئی، الادتہ کی سزا ختم کر دی گئی۔ عدالت نے اسے باعزت بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب الادتہ جیل سے باہر نکلا تو سورج ویسا ہی تھا، مگر وہ ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ آزاد تھا، مگر اس کی جوانی قید میں مر چکی تھی۔ اس کی صحت ختم ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ کانپتے تھے، آنکھیں دھندلا چکی تھیں۔ اس کے بیوی بچے زندگی کے سکون سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکے تھے۔ اگلی صبح وہ گرتے پڑتے اسی ویران راستے پر گیا جہاں کبھی وہ صبح کی واک کیا کرتا تھا۔ اس نے راستے کو دیکھا، آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ ویرانی اور سنسانی تھی۔ جس جگہ اس نے گولی کا خول ہاتھ میں لیا تھا، وہ وہاں آہستہ سے بیٹھ گیا۔ اس نے اداسی اور ویرانی سے بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، سچ اور انصاف نے بہت دیر کر دی۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی تکالیف یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سچ ہی تو کہا جاتا ہے کہ انصاف مل جانا کافی نہیں ہوتا اگر وہ وقت پر نہ ملے۔ الادتہ بے گناہ ثابت ہو گیا، مگر اس کی جوانی جیل میں رہ گئی۔ اس کے بچے حالات کا شکار ہو گئے اور اس کی بیوی زندگی سے تھک گئی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک لمحے کی بے خبری کبھی کبھی پوری زندگی مانگ لیتی ہے، اور بعض اوقات انصاف تو آ جاتا ہے مگر زندگی واپس نہیں آتی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، سلامت رہیں۔